تزئین کے نزدیک ایک عجیب واقعہ تھا جو اس نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا۔ اس نے لکھا، آج معاذ کو ایک ایسی چیز ملی جسے کسی زمانے میں کتاب کہتے تھے۔ وہ ایک بہت پرانی کتاب تھی۔ تزئین کے دادا نے ایک دفعہ اپنے بچپن کا ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ان کے دادا کے زمانے میں تمام تحریریں کاغذ پر چھپا کرتی تھی۔ تزئین اور معاذ نے کتاب کے اوراق کئی دفعہ الٹ پلٹ کر دیکھے۔ تمام اوراق پیلے اور بوسیدہ ہو چکے تھے۔ وہ حیرانی سے ورق پلٹ رہے تھے کیونکہ ان کے لیے یہ بہت حیران کن تھا۔ معاذ بولا، اس زمانے میں کاغذ کی کتاب بنانا تو نری پیسوں کو ضائع کرنے والی بات ہوگی۔ مجھے لگتا ہے جب کوئی ایک دفعہ اس طرح کی کتاب والی تحریر کو پڑھ لیتا ہوگا تو وہ کتاب پھینک دیتا ہوگا۔ ہمارے کمپیوٹر کی اسکرین میں تو ایسی لاکھوں تحریریں محفوظ ہیں، اور کمپیوٹر کی یادداشت اتنی ہی اور کتابی تحریروں کو بھی محفوظ کر سکتی ہے۔ تزئین 11 سال کی تھی۔ وہ ابھی کمپیوٹر اسکرین پر اتنی کتابیں تحریریں نہیں پڑھ سکتی تھی جتنی معاذ پڑھ چکا تھا کیونکہ وہ 13 سال کا تھا۔ تزئین نے پوچھا، معاذ تمہیں یہ کتاب کہاں سے ملی؟ معاذ نے دیکھے بغیر اشارہ کرتے ہوئے کہا، کباڑیے سے شاید، عجائب گھر والوں میں اسے کسی نے بیچ دی ہو۔ وہ بدستور کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ تزئین نے پوچھا، یہ کس موضوع پر ہے؟ معاذ بولا، یہ اسکول کے متعلق ہے۔ تزئین تعجب سے بولی، اسکول؟ وہ اسکول جو دادا کے بچپن میں کسی عمارت میں ہوا کرتے تھے، اس کے بارے میں لکھنے والی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہمارا مشینی استاد تو ہمارے گھر کے اندر ہی ہوتا ہے۔ پچھلے چند دنوں میں اس کا مشینی استاد جغرافیہ کا مضمون پڑھاتے ہوئے اس کے امتحان پر امتحان لے رہا تھا، اور ہر امتحان کے بعد اس کا نتیجہ خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ امی نے ایک دن اسے پکڑ کر جھنجھوڑا اور پھر اسے قصبے کے انسپکٹر کے پاس لے گئی۔ وہ ایک سرخ چہرے والا گول مٹول شخص تھا جس کا کمرہ چھوٹے چھوٹے اوزاروں، برقی تاروں اور مختلف جسامت کے ڈبوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ تزئین کو دیکھ کر مسکرایا اور کھانے کے لیے ایک سیب دیا۔ پھر انسپکٹر نے تزئین کے مشینی استاد کو، جس کے چہرے کی جگہ ایک بڑی سی کالے رنگ کی اسکرین لگی ہوئی تھی، منٹوں میں ادھیڑ کر رکھ دیا۔ انسپکٹر نے 1 گھنٹے میں ہی روبوٹ استاد کو دوبارہ جوڑ دیا۔ حالانکہ تزئین کی خواہش تھی کہ کاش انسپکٹر کو بھی اسے جوڑنا نہ آتا ہوتا، لیکن مشینی استاد کے چہرے پر لگی ہوئی اسکرین پر فوراً ہی اس کے سبق لکھے ہوئے آنے لگے، اور ساتھ سبق کے متعلقہ ہدایت بھی۔ اس سارے سبق سے تزئین کو اتنی چڑ نہیں تھی جتنی گھر میں بیٹھ کر گھریلو کام سے جو اسے استاد کے سبق دینے کے بعد کرنا ہوتا تھا۔ اسے یہ سارا کام ہوم ورک اسکرین کے نیچے لگی ہوئی ایک سلیٹ پر مشینی قلم سے لکھنا پڑتا تھا۔ روبوٹ استاد اسے فوراً نتیجہ بتا دیتا تھا۔ جواب غلط ہوتا تو اتنی زور سے گھنٹی بجتی کہ امی اپنے کمرے سے باہر نکل کر پوچھتی، کون سا جواب غلط ہے؟ انسپکٹر اپنا کام مکمل کر کے دوبارہ مسکرایا اور پیار سے تزئین کے سر کو تھپ تھپایا۔ پھر اس نے تزئین کی امی سے کہا، تزئین کا قصور نہیں تھا، بلکہ اس مضمون کے اگلی جماعتوں کے اسباق اسکرین پر سے گزرنے لگے تھے۔ کئی دفعہ کمپیوٹر میں اس طرح کی فنی خرابی ہو جاتی ہے۔ میں نے اسباق کو تزئین کی ذہنی سطح کے مطابق ادا کر دیا ہے۔ اب تزئین کو جغرافیہ کے مضمون سے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ایک دن معاذ نے تزئین کو پھر اس کتاب کے بارے میں بتایا۔ جس اسکول کا ذکر اس کتاب میں ہے وہ کئی صدیوں پہلے ہوا کرتے تھے۔ صدیاں پہلے کیا سمجھے؟ تزئین نے کہا، واقعی مجھے صدیوں پہلے کے اسکول کے بارے میں مکمل پتہ نہیں، لیکن یہ بات تو میں بھی سنی تھی کہ تب اسکولوں میں استاد ہوا کرتے تھے جو پڑھاتے تھے۔ معاذ نے بتایا، وہ آج کل کی طرح مشینی استاد نہیں ہوتے تھے بلکہ انسان ہوا کرتے تھے۔ تزئین حیران ہوتے ہوئے بولی، انسان استاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی یادداشت کمپیوٹر جتنی کیسے ہو سکتی ہے؟ معاذ بولا، وہ بچوں کو سبق پڑھایا کرتے تھے، انہیں گھر میں کرنے کو کام دیتے تھے اور سوالوں کے جواب پوچھتے تھے۔ تزئین نے پوچھا، لیکن انسان تو ذہانت میں مشین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہرگز نہیں کروں گی، میں یہ ہرگز نہیں کروں گی کہ کوئی اجنبی شخص میرے گھر آ کر بیٹھے۔ یہ سن کر معاذ ہنسنے لگا، پھر بولا،
ارے وہ استاد گھروں میں ہمارے مشینی انسانوں کی طرح نہیں رہتے تھے۔ اسکولوں کے لیے علیحدہ عمارتیں ہوتی تھیں جہاں طالب علم بچے پڑھنے جایا کرتے تھے۔ تزئین نے حیرت سے پوچھا، کیا سبھی بچے ایک طرح کے سبق پڑھتے تھے؟ معاذ نے بتایا، ہاں، ایک جماعت کے بچے ایک طرح کا سبق پڑھتے تھے۔ تزئین بولی، لیکن امی تو کہتی ہیں کہ ہمیں استادوں کو ایک محسوس طرح سیٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ بچوں کو سبق پڑھا سکیں، اور ہر بچہ مختلف سبق پڑھتا ہے۔ بچوں کا جو پڑھنے کو دل چاہتا ہے، مشینی استاد کو ویسی ہدایت کر دی جاتی ہے۔ معاذ بولا، تم چاہو تو بے شک ان پرانے اسکولوں کے بارے میں بھی نہ پڑھو۔ تزئین جلدی سے بولی، میں نے کب کہا مجھے پرانے اسکولوں کے بارے میں پڑھنا پسند نہیں؟ میں ان پرانے عجیب و غریب اسکولوں کے بارے میں ضرور پڑھوں گی۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ان کی امی کی آواز گونجی، تزئین، اسکول کا وقت ہو گیا۔ تزئین کا اسکول اس کے سونے والے کمرے کے برابر ہی تھا۔ تزئین کے اسکول کا روزانہ یہی وقت تھا۔ ماں سوائے ہفتہ اور اتوار کے وہ بیٹھی تو اسکرین روشن ہو گئی اور اس میں سے آواز آئی، آج ہم حساب میں کسروں کا سبق پڑھیں گے، مہربانی فرما کر اپنا کل کام مجھے دکھاؤ۔ تزئین کے منہ سے بے احتیاط ایک ٹھنڈی سانس نکلی۔ وہ انہی پرانے اسکولوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جن کے بارے میں ان کے دادا باتیں کرتے تھے۔ پاس پڑوس کے سارے بچے جہاں پڑھنے جایا کرتے تھے، وہ اسکول کے صحن میں اونچا ہنستے تھے، شور مچاتے تھے، اپنی اپنی جماعتوں میں اکٹھا بیٹھتے تھے اور ہر چھٹی کے وقت اکٹھا گھروں کو جاتے تھے۔ وہ سب ایک جیسا سبق روز پڑھتے تھے، اس لیے اسکول کا کام کرتے ہوئے گھروں پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے اور آپس میں باتیں بھی، اور ہمدردی جیسی خوبصورت صفت لکھنے والے اساتذہ بھی انسان تھے۔ ادھر رپورٹ استاد کی اسکرین پر لکھا جا رہا تھا، جب ہم دو کسروں کو جمع کرتے ہیں۔ تزئین سوچ رہی تھی کہ پہلے سب لوگ ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہوں گے، بچوں کو اسکول جانے میں انہیں کتنی خوشی ملتی ہوگی۔ انسان ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے ہیں اور زندگی کا مزہ لیتے ہیں۔ ایک ہم ہیں کہ مصنوعی مشینی زندگی گزار رہے ہیں، لگتا ہے جیسے ہم خود بھی زندہ مشینیں ہیں۔ کاش میں اسی دور میں پیدا ہوئی ہوتی، کاش۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے اس پیاری سی فیملی کا حصہ بنیے۔